اس زمین کے اوپر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور دوسرا گھر جو زمین کے اوپر بنا وہ بیت المقدس ہے۔ یہ مسجد اقصی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نو کی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر جدید کی تھی، تعمیر نو کی تھی۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ غلط لوگوں میں بات مشہور ہے کہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ دیکھیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے پہلے بنایا گیا بیت اللہ شریف اور بیت المقدس، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور دونوں کے بنانے میں 40 سال کا فرق تھا۔ پہلے بیت اللہ شریف بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی وہ بنائی گئی۔ تو یہ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ جی تعمیر نو انہوں نے کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائے ہیں تو ان کا ورثہ ہے۔ یہ بات بھی یہودیوں کی غلط ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، کچھ بھی اس پہ حقیقت نہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ اس پوائنٹ کو سنیے۔ مسجد اقصی بیت المقدس یہ واحد زمین کے اوپر جگہ ہے جہاں ایک ایسی عبادت ادا ہوئی ہے جو زمین پہ کسی اور جگہ ادا نہیں ہوئی۔ بیت المقدس میں ایک ایسی عظیم اور بابرکت عبادت ادا ہوئی ہے جو زمین پہ کبھی نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کو وہاں نماز پڑھایا، آپ امام الانبیاء بنے۔ تو جب آپ امام الانبیاء بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات وہ بھی آپ کے پیچھے، حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر نو کی ابتدا کرنے والے وہ بھی آپ کے پیچھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنے والے وہ بھی آپ کے پیچھے۔ تو تاریخی طور پر بھی حق مسلمانوں کا بنتا ہے، ان کا کیسے بنتا ہے؟ اسی میں ایک دلیل اور لے لیجئے، وہ کہتے ہیں نا ہمارا حق ہے تاریخی اور قدرتی، بکواس کرتے ہیں۔ ارے اس زمین کے اوپر آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ورڈ آف گاڈ، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ موجود۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں کوئی کتاب کی اصل زبان محفوظ نہیں سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کی اصل زبان بھی محفوظ اور پڑھنے والی قوم بھی محفوظ۔ تو وہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اچھا، آج ان کے پاس جو ترجمے موجود ہیں مختلف زبانوں کے، جو ترجمے کے بھی ترجمے ہیں، ان پہ اگر غور کریں نا تو ان کے اندر بھی آج بھی تحریف اور یہ بہت ساری گڑبڑ کے باوجود یہ باتیں ملتی ہیں کہ مسلمان جب اس قرآن آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی تھی، تو اس لیے ان کی یہ بات بھی 100% غلط۔ بیت المقدس کی جگہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، انتہائی برکت والی جگہ ہے۔ یہاں میں تجارت میں برکت، یہاں رہائش میں برکت، ہر چیز میں برکت، وہ برکت والی زمین ہے۔ جو بھی وہاں کام کاروبار کرتا ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں، برکت والی جگہ ہے۔ مسلمانوں کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ساری زندگی بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، مدینہ طیبہ میں آ کے 16-18 مہینے ادا کی، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے، ان 3 بڑی مساجد میں سے ایک ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے سفر کے بارے میں بتایا کہ ان کی طرف سفر کر کے جانا چاہیے۔ وہ کون سی 3 مساجد ہیں؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، 3 مساجد ایسی ہیں جہاں پہ سفر کر کے جانے کی باقاعدہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بات فرمائی ہے۔ بیت المقدس سے ہمارا تعلق کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جاتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ امت کا ایک اور تعلق ہے بیت المقدس کے ساتھ، اور تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی۔ بیت المقدس کو دیکھنا یہ بڑی برکت کی بات ہے، اور بیت المقدس کی زیارت فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل ہے، اتنی عظیم جگہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنایا تو دعائیں مانگی تھی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کی تو دعائیں مانگی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی ان میں اللہ سے مانگا اللہ مجھے اتنا فہم عطا فرما دیجئے، سمجھ عطا فرما دیجئے کہ میرے فیصلے آپ کے حکم کے مطابق ہوا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففہمناها سلیمان، اللہ تعالیٰ نے فہم ان کو عطا کی. انہوں نے دعا مانگی یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کبھی کسی کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کی یہ دعا بھی قبول کر لی. قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا ذکر ہے. تیسری دعا انہوں نے مانگی تھی یا اللہ جو یہاں آئے اور 2 رکعت نفل ادا کر لے تو اللہ اس کو گناہوں سے معاف فرما دیجیے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا جیسا کہ وہ پیدا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہلی 2 بھی قبول ہو گئی، قرآن میں ذکر، اور امید ہے کہ یہ بھی قبول ہو گئی. یعنی بیت المقدس میں ثواب کی نیت سے 2 نفل پڑھنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے عظیم جگہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل شام کے اوپر رحمان کے فرشتے پر پھیلائے رہتے ہیں، بازو پھیلائے ہوئے رہتے ہیں. دجال نے آنا ہے، جب بھی آنا ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا کون سا وقت ہے، لیکن زمین کے اوپر 4 جگہ ایسی ہیں جہاں دجال نہیں داخل ہو سکتا. 4 مقامات ایسے ہیں جہاں دجال داخل بھی نہیں ہو سکتا. وہ کون سے 4 مقام ہیں؟ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس اور کوہ طور. یہ 4 جگہ ایسی ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا.